الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ حضرات کے سامنے طہارت تعمیرات تمام مسائل گزر چکے ہیں اور کچھ باقی ہیں جو آج تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ یوٹیوب پر سارے کلپس موجود ہیں اور اس میں استنجا، وضو، غسل، تیمم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اشراق، چاش، کاروبار، حج عمرے کا طریقہ وغیرہ وغیرہ، شریعت کا خلاصہ، 5 چیزیں، تجوید، یہ سب کچھ موجود ہے۔ آج جو ہمارا پہلا موضوع ہے، ٹاپک یہ ہے کہ امت میں جوڑ۔ جو قرآن، حدیث اور ختم نبوت کو مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں۔ جتنی پگڑیاں نیلی، پیلی، لال، سفید، کالی، قرآن کو مانتے ہیں جی، حدیث کو مانتے ہیں جی، ختم نبوت کو مانتے ہیں جی، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ امت کو جوڑنا ہے۔ ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں، بریلوی، دیوبندی، جماعت اسلامی، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ اور اسی طرح ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، یہ سب حضرات قرآن، حدیث اور ختم نبوت کو مانتے ہیں، لہٰذا یہ مسلمان ہیں۔ شرک سے بچنا ہے تاکہ پاک نبی کی شفاعت ملے۔ بخاری شریف، ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ وان اختبأت دعوتی شفاعۃ لامتی یوم القیامہ من لا یشرک باللہ شیئا۔ شرک ہوگا، پاک نبی کی پاک شفاعت نہیں ملے گی۔ بدعت ہوگی تو نبی علیہ السلام کے ہاتھ کا حوض کوثر نہیں ملے گا۔ اس سے بچنا ہے، امت میں جوڑ پیدا کرنا ہے۔ چنانچہ ہم اگر آپس میں بیٹھنے لگ جائیں، چائے اکٹھے پئیں، گپ شپ لگائیں، ٹیک لگا کے، اس سے بہت سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ہم آپس میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں۔ دوسری کی خوشی پر ہم خفا ہوتے ہیں اور دوسرا بدنام ہو جائے ہم اس کو اور ذلیل کرتے ہیں۔ یوٹیوب دیکھ لیجئے۔ تو امت کو جوڑنا ہے، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ امت میں توڑ ہے، مجھ میں بھی غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ میری اور سب کی غلطیاں معاف فرمائے۔ پہلی بات یہ کرنی تھی کہ امت میں جوڑ۔ ہاں، جہاں پر اختلاف ہو یا علمی اختلاف ہو تو وہ کتاب میں لکھ لیا جائے، یا علمی مذاکرہ ہو، اس میں سٹیج، کیمرہ، میڈیا کے سامنے اختلاف نہ رکھا جائے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ دوسری بات آپ حضرات کے سامنے جو رکھنی تھی، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ لونڈی آج کل بنائی جا سکتی ہے۔ جواب، لونڈی کے لیے شرعی جہاد ہے۔ شرعی جہاد نہیں ہوگا، لونڈی کہاں سے آئے گی؟ ہر کافر کی عورت لونڈی نہیں بنائی جا سکتی۔ جو آپ سے لڑنے کے لیے آئی ہے اور لڑائی چل رہی ہے، یا جاسوسی کے لیے، یا علاج معالجہ کے لیے، کافروں کی مدد کے لیے، تو وہاں پر جانا لونڈی بنائی جاتی ہے۔ نمبر 1 خلافت ہو، 2 شرعی حدود و قصاص نافذ ہو، 3 اگر اقدامی جہاد ہو تو ملک کے حکمران کی ایجاد ہو۔ ملک کے حکمران کی ایجاد کے بغیر کسی اور ملک پر حملہ کرنا بالاجماع حرام ہے۔ اگر آپ پر حملہ کرے تو دفاعی جہاد کے لیے سربراہ کی اجازت کی شرط نہیں ہے۔ تو یہ شرائط ہے لونڈی کی۔ کافر کی بیوی، کافر کی عورت، نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی غلط حرکت کرے گا تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، اس کی شرائط ہے۔ دوسری بات، زوجین میں اختلاف ہے، میاں بیوی میں، کہ 3 طلاقیں یا 2 طلاقیں ہیں، اس کا حل کیا ہے۔ عورت سے قسم لی جائے گی؟ نہیں، وہ دعویٰ کر رہی ہے، وہ دعویٰ کر رہی ہے 3 طلاقوں کی۔ مرد 1 یا 2 طلاق کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے وہ منکر ہے، اور عورت دعویٰ کر رہی ہے 3 طلاق۔ مرد یا بالکل انکاری ہے یا کم طلاق کا کہنے والا ہے۔ اس صورت میں عورت مدعیہ ہے تو اس پر 2 گواہ ہیں۔ الیمین علی من انکر، مرد تب قسم کھائے گا جب عورت کے پاس مدعی گواہ نہ ہو۔ البینۃ علی المدعی، وہ گواہ لے آئے تو اس کی بات مانی جائے گی۔
وہ گواہ نہ لائے تو مرد سے قسم لی جائے گی، مرد قسم کھا لے تو اس کو عورت مل جائے گی، لیکن یہ تب جب عدالت کے قاضی میں یہ بات چلی جائے، ورنہ اگر عورت کو پتہ ہے کہ مجھے 3 طلاقیں مل چکی ہیں، مرد جھوٹ بول رہا ہے، وہ اپنا نفس اس کے حوالے نہ کرے۔ وَالْمَرْأَةُ كَالْقَاضِي إِذَا سَمِعَتِ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا لَا تُسَلِّمُ إِلَيْهِ نَفْسَهَا، وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے نہ کرے، تو اس سے بچے، اس سے دور رہے، لیکن اس کے حوالے نہ ہوں۔ یہ ہے اختلاف کی صورت میں۔ لیکن اگر مرد قسم کھا لے، عورت اس پر یقین کرے کہ میرے سننے میں غلطی ہو گئی ہوگی، پھر اس میں گنجائش موجود ہے۔ تفصیل کے لیے کسی مفتی صاحب سے آپ پوچھ لیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے، بلکہ اکثر لوگ 3 طلاقیں دیتے ہیں غصے میں، اور یہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ خاندان میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے اور لڑائی جھگڑے غیبت چغلی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ تو یاد رکھو، جس نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، الگ الگ یا اکٹھی، وہ 3 ہو گئی، اب کوئی گنجائش نہیں۔ آیت نمبر 230، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، سورہ بقرہ 2 پارہ۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، اب وہ اس کے لیے حلال نہیں جب تک وہ کسی اور کے ساتھ نکاح نہ کرے، اور وہ ملاپ بھی کر لے، بخاری شریف، وہ بعد میں طلاق دے دے، پھر یہ پہلے خاوند کے پاس آ جائے تو جائز ہے۔ لیکن یہ جو لوگ حلالہ کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المحلل والمحلل لہ، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت ہے۔ حلالہ کرنے والا سانڈ ہے، جو شرط کا حلالہ ہوتا ہے، وہ منع ہے۔ عورت کی کیا غلطی ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ طلاق قرآن میں لکھا ہوا ہے، سورہ طلاق، فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ اے لِإِحْصَاءِ عِدَّتِهِنَّ، طلاق طہر میں دو، ناپاکی میں طلاق نہ دو، اگرچہ واقع ہو جاتی ہے، حیض ہو تو واقع ہو جاتی ہے، حمل ہو تو واقع ہو جاتی ہے، بچے کو دودھ پلا رہی ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، غصے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، لوگ غصے ہی میں طلاق دیتے ہیں، پیار میں کوئی طلاق نہیں دیتا۔ تو 3 طلاقوں کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ مسئلہ اختلافی ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس میں 3 ہے یا 1 ہے۔ تو ہمارے اہل حدیث بزرگ اور شیعہ حضرات فرماتے ہیں کہ 3 طلاق ایک مجلس میں 1 ہے، ان کا اپنا موقف ہے۔ چاروں امام اور امام بخاری اور بریلی دیوبندی جماعت اسلامی ڈاکٹر سلامت صاحب، پوری دنیا کائنات، عرب کے ائمہ اور مفتی، ان سب کا اتفاق ہے کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں 3 ہوتی، 1 نہیں ہوتی۔ چنانچہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بخاری شریف میں باب باندھا ہے، باب من اجاز الطلاق الثلاثہ، جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے وہ 3 ہوتی، 1 نہیں ہوتی۔ فتح الباری میں لکھا ہے، ابن حجر نے، عمدۃ القاری میں لکھا ہے، علامہ عینی نے، ایک شافعی ایک حنفی ہے، اور اہل حدیث بزرگ عالم دین تیسر الباری بخاری شریف کی شرح ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ امام بخاری کا موقف یہ کہ 3 ایک مجلس میں 3 ہوتی، 1 نہیں ہوتی۔ چنانچہ عویمر عجلانی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، حضور نے 3 طلاقیں شمار کر لی۔ اس نے اپنی بیوی پر غلط تہمت لگائی کہ اس نے بدکاری کی ہے، اگرچہ اس نے بدکاری نہیں کی تھی، حضور کے پاس آئے، گواہ نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعان ہوگا، 2 طرفہ 5 قسمیں کھائی جائیں گی، جھوٹے پر لعنت اور اللہ کا غضب۔ صحابی سمجھ گیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ تو پاک صحابہ تھے، فوراً کہا کذبت علیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں نے جھوٹ بولا ہے۔ فطلق امرأته 3 قبل ان یامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال، اس نے بیوی کو 3 طلاقیں دی، حضور نے 3 شمار کر دی، بخاری شریف۔ 3 ہیں۔ ایک آدمی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے اور 3 کا ارادہ کرتا ہے تو 3 ہو گئی، یہی مطلب ہے کہ 3 ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے، وہ بیوی کو 3 طلاقیں نہیں دیتا، 1 دیتا ہے، بار بار سناتا ہے، تاکید، مثلا اس طرح، بیوی تجھے طلاق ہے، بہن
بھائیوں کا میں نے بیوی کو طلاق دے دی، امی کو کہا طلاق دے دی، سسر کو فون کیا میں نے آپ کی بیٹی کو طلاق دے دی، سالے کو فون کیا میں نے آپ کی بہن کو طلاق دے دی، تو یہ 5 بار ہو گئی نا، یہ 1 بار ہے۔ کیوں؟ یہ بار بار سنا رہا ہے، نیت تو اس کی ایک کی ہے۔ تو یہ طلاق ہے، نوٹ کر لو، طلاق ہے، میں نے آپ کو 1 طلاق دے دی، اچھا، یا کہے طلاق ہے میں نے آپ کو طلاق دے دی، غور سے سنو، تو 1 طلاق کی اگر قسم کھا لے تو اس کی بات مانی جائے گی، اور وہ 1 طلاق 3 نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی نیت 1 طلاق کی ہے، بار بار سنا رہا ہے۔ جس طرح فتح شامی کے اندر لکھا ہوا ہے، کرر لفظ الطلاق ونوابہ التاکید دین دیانتا لا قضاء۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آدمی آتا اور کہتا میں نے 3 طلاقیں دی لیکن ارادہ 1 طلاق کا تھا، تو حضور مانتے، ابو بکر مانتے، عمر 2-3 سال مانتے۔ بعد میں لوگ 3 دیتے اور 3 ہی کا ارادہ رکھتے، اور آ کر کہتے ہمارا 1 طلاق کا ارادہ تھا جی۔ عمر نے کہا ماروں گا تمہیں، 3 ہے۔ پہلے جو ہم کہتے تھے کہ 3 1 ہے، اگر وہ قسم کھاتا، اب تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو عمر نے یہ فیصلہ فرمایا کہ 3 دیتے ہو، 1 کا کہتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں 3 تھی، میں نے حوالہ دے دیا۔ جو 3 1 تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، اس کی دلیل بھی آپ کو دیتا ہوں۔ رکانہ رضی اللہ عنہ نے بیوی کو 3 طلاقیں دی، حضور کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو کہا میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دی۔ ایک مجلس میں حضور نے فرمایا یہ 1 طلاق ہو گئی۔ ہمارے بعض حضرات یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں 1 ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ مسند احمد 6-7 جلدوں میں ہے، اس کے جلد نمبر 3 میں پورا قصہ ذرا آگے موجود ہے۔ یہ روایت اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ روایت اس طرح ہے کہ اس آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، لیکن میرا ارادہ 1 طلاق کا تھا، یہ جملہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا واللہ ما اردت الا واحدہ، قسم کہو آپ کا 1 طلاق کا ارادہ تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ تو حضور نے فرمایا 1 ہو گئی، اس کے 1 طلاق کا ارادہ تھا، اس لیے 1 کر دی۔ اب سمجھ گئے؟ تو تاکید کی صورت میں حضور کے زمانے میں بھی 3 طلاقیں 1 تھی، اور آج بھی 1 ہے، جو بار بار سنانا چاہے۔ لیکن اگر واقعتاً کوئی 3 دے دے تو وہ 3 ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں 1 طلاق شمار کی جاتی تھی۔ کون سی؟ تاکید والی۔ ابو بکر بھی، عمر بھی 2-3 سال بعد میں لوگ 3 ہی دیتے، 1 کا بہانہ بناتے، تو عمر نے کہا نہیں 3 ہے۔ کون سی؟ تاکید والی۔ اور کب؟ قضاءً، نہ کہ دیانتاً، دیانت کی بات گزر گئی۔ لہذا 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک آدمی آیا، مصنف ابو بکر بن شیبہ، غالباً ابو داؤد میں بھی ہے، کہ میں نے بیوی کو 100 طلاقیں دی، انی طلقت امراتی 100 تطلیقۃ۔ حضور نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا بانت من کا امراتک والباقی اتخذت بها آیات اللہ ہزوا، آپ کی بیوی آپ سے جدا ہو گئی، باقی آپ نے اللہ کے دین کا مذاق اڑایا ہے۔ تو ابن عباس یہ فرماتے ہیں نا، مسلم شریف کا راوی ہے اسی حدیث کا، کہ 1 ہو گئی، 100 1 ہو گئی، ایک مجلس میں نہیں، بانت من کا امراتک۔ رکان رضی اللہ عنہ نے بیوی کو 3 طلاقیں دی تھیں، جیسے کہ مسند احمد میں 2 روایتیں میں نے سنائی، ایک اجمالی ایک تفصیلی، ہماری دلیل، لیکن یہ دونوں روایتیں ضعیف ہے۔ صحیح روایت ابو داؤد کی، اس نے بتتن کے لفظ سے طلاق دی تھی، یہ بھی نوٹ فرما لیں۔ اغاثۃ اللہفان میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس فیصلے پر ناراض اور خفا ہوتے، مایوس ہوتے، پریشان ہوتے کہ میں نے کیوں 3 کو 1 کیا، 3 کو 3 کیا، میں نے کیوں 3 کو 3 کیا، 3 کو 1 ہی ٹھیک تھا۔ جواب یہ ہے کہ خالد الحذاء اس میں ایک راوی ہے جو صحابہ پر جھوٹ بولا کرتا تھا، 3 طلاقیں 3 ہیں، اس پر کل امت کا اجماع ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ اگلا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا اختلاف بیوی کے ساتھ ہو جائے تو لڑائی جھگڑا گالی یہ کام مت کرو۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم 4 طریقے استعمال کرو جب بیوی کے ساتھ اختلاف ہو جائے. عام اختلاف چینی کم زیادہ، نمک کم زیادہ، یہ تو ہوتا رہتا ہے گھروں میں. اب جدائی ہونے والی ہے، اس صورت میں جدائی مت کرو. گالی، لڑائی، جھگڑا، طلاق یہ مت کرو. سب سے پہلے اللہ فرماتے فعظوہن، اس کو نصیحت کرو اکیلے میں، لوگوں کے سامنے نہیں. یہ ذلیل کرنا ہے، وہ جواب دے گی. موڈ دونوں کا اچھا ہو اکیلے میں. پھر بھی وہ ٹھیک نہ ہو، وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر جدا کرو. پھر بھی وہ ٹھیک نہ ہو، وَضْرِبُوهُنَّ، اس کو مارو. 3 مسواک یا 3 ڈنڈے مارنا جائز ہے. کمر پر، چہرے پر مارنا حرام ہے. فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ، اس کا خیال کریں. ہم اس میں سستی کرتے ہیں تو اس کا خیال کریں آپ حضرات. وَضْرِبُوهُنَّ، 4 وجہ سے بیوی کو مارنا جائز ہے. اس پر ہم مارتے نہیں ہیں، اور جس پر مارتے ہیں اس پر مارنا حرام ہے. بغیر اجازت کے باہر جائے، نامحرم کے سامنے چہرہ کھول دے، اور نماز نہ پڑھے، اور آپ کے لیے زینت اختیار نہ کرے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. بہرحال فعظوہن وہجروہن فی المضاجع وضربوہن. پھر بھی اگر وہ بات نہ مانے تو باہر بات مت نکالو. ہم فوراً طلاق دیتے ہیں، یا گالی، یا لڑائی جھگڑے، یا 3 طلاق. یہ غلط ہے. 4تھا کام، دونوں طرف سے ایک ایک فرد بیٹھ جائے اور ان کی صلح کرے. پھر بھی ناکامی ہو تو 1 طلاق دو ہمیشہ، اور طہر میں دو. یہ طریقہ ہے. اس کو عقل آ جائے گی، گھر بس جائے گی. پھر اگلے طہر میں 1 طلاق دو، پھر اگلے طہر میں 1 طلاق دو. 1 طلاق دے دی، عدت گزر گئی. 50 سال بعد بھی وہ 1 طلاق رجوع کی گنجائش ہے، لیکن میاں بیوی راضی ہو، نیا مہر، نیا نکاح. یہ ہے طریقہ. عدالت سے خلع لیا جاتا ہے. عورت عدالت چلی گئی، خاوند سے خلع لے لیا، کوئی وجہ نہیں تھی. یہ خلع نہیں ہوتا ہے. 4 اماموں کا اتفاق ہے، بغیر خاوند کے رضا کے خلع ہوتا ہی نہیں. وہ آزاد نہیں ہو سکتی، اگلی شادی نہیں کر سکتی. عدت کے بعد عورتیں کر رہی ہے، عدالت بھرے ہوئے ہے، تو یہ غلط ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اور اگر مرد میں کوئی عیب ہو، ہمیشہ تشدد، ہمیشہ نشہ، ہمیشہ زیادتی، والدین کے گھر بٹھائے ہوئے لاتا نہیں ہے، نہ طلاق دیتا ہے، خرچہ بالکل نہیں دیتا ہے، کبھی کبھی تو ہر جگہ غلطی ہوتی ہے، تو اس صورت میں عدالت سے خلاصی ہو جاتی ہے اگر عورت خلاصی لے لے. لیکن شرط یہ ہے کہ 2 گواہ کیس میں ڈال دے تب. اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے قسم کھانا. ہم قسمیں کھاتے ہیں، قسمیں، خدائی قسم، یہ لغو ہے، نہیں کھانی چاہیے. ایک ہے فیوچر ٹینس پر قسم، خدائی قسم یہ کام نہیں کروں گا اور کر لیں، یا کروں گا اور نہ کریں، تو اس صورت میں اس پر کفارہ آتا ہے. فیوچر ٹینس گناہ بھی ہے، کفارہ بھی ہے. قسم کو پورا کرو. اور قسم آپ نے غلط کھائی ہے، قسم آپ نے غلط کھائی ہے، میں ماں سے بات نہیں کروں گا، یا بھائی کے گھر نہیں جاؤں گا، حضور فرماتے ہیں وہ قسم توڑو، کفارہ ادا کرو. من حلف علی یمین ورعا غیرہا خیرا منہا فلیأت بالذی هو خیر ثم لیکفر عن یمینہ او کما قال. لہذا اس پر عمل کریں. غلط قسم توڑیں، غلط قسم توڑیں، غلط وعدہ توڑیں. اس کو پورا کرنا حرام ہے اور گناہ ہے. فیوچر ٹینس پر کفارہ ہے. فعل ماضی پر جھوٹی قسم آپ کھا رہے ہیں، میں نے یہ کام نہیں کیا اور کیا ہے اور نہیں کیا، جھوٹ بول رہا ہے، اس میں گناہ ہے لیکن کفارہ نہیں. یہ ہے قسم کے احکام. کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو 1 جوڑا دے دو، نہیں تو 1 لنگی دے دو، سطر چھپ جائے، یا صبح شام کھانا کھلاؤ، یا آج کل 1,500 2,000 روپے دے دو غریبوں کو، وہ کھانا کھا لے. 7واں جو مسئلہ ہے وہ ہے وقف. ایک آدمی وقف کرتا ہے زمین کو، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، وقف کے لیے، قبرستان کے لیے وقف کرتا ہے، تو بولتے ہی وقف ہو جاتا ہے. اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا ہے، بیچ نہیں سکتا ہے. جبکہ ہمارے دوسرے احناف مجتہدین فرماتے ہیں کہ جب تک اس نے نماز نہیں پڑھی اور زمین میں مردہ دفن نہیں کیا تو وقف نہیں ہوتے، اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں. اوزاد للاوقاف نفعا بانا. علامہ شاہی فرماتے ہیں وقف میں اس قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے جس میں
وقف کا فائدہ. لہذا اس نے جب کہا کہ یہ چیز وقف تو وقف ہو گئی بشرط یہ کہ اس کی اپنی ہو، مشاع نہ ہو، اس میں بہت سارے افراد شریک نہ ہو. تو یہ وقف کے احکام ہیں جو آپ حضرات کے سامنے بیان ہو گئے. اور اگلی بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی فیصلہ کرے، جرگہ کرے، فیصلہ کرے، عالم، مفتی، قاضی، تو اس بات کا خیال کرے کہ دونوں سے قسم لے یہ غلط ہے، دونوں گواہ لے آئیں یہ غلط ہے. البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. جو آدمی دعویٰ کرتا ہے اس پر دو گواہ ہیں، اس کے پاس دو گواہ آ گئے نا، بس وہ جیت گیا. جھوٹے ہیں وہ گناہگار ہیں. انکم تختلفون الی ولعل بعضکم الحن من بعض. تم میرے پاس فیصلوں کے لیے آتے ہو، مسلم شریف کی صحیح روایت ہے، او کما قال، اور میں تمہارے درمیان فیصلے کرتا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے ایک آدمی زبان دراز، لسان اور اپنے موقف کو بیان کرنے میں تکڑا ہو، اور میں ظاہر کو دیکھ کر اس کے حق میں فیصلے کروں، لیکن عالم الغیب تو اللہ ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث میں تشریح میں فرماتے ہیں غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، شریعت حضور وہ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. انما اقطع قطعا من النار، میں اس کو جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں. یعنی عدالت سے بھی اگر آپ جیت گئے اور دل میں آپ کو پتہ ہو کہ میں حق پر نہیں ہوں، تو آپ جہنم کا ٹکڑا لے رہے ہیں. تو جو دعویٰ کرے اس پر دو گواہ لے آئے، دو گواہ یا ایک مرد دو عورتیں، ٹھیک، جیت گیا. نہیں تو مدعا علیہ پر کیا ہے؟ قسم ہے. البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. بعض لوگ جرگے کرتے ہیں، علم جانتے نہیں، جرگے کرتے ہیں قرآن حدیث کے خلاف فیصلے کرتے ہیں، جرگے کرتے ہیں بازاروں میں کہہ رہے آد و آد پر فیصلہ کرتے ہیں. جی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اگلا جو مسئلہ ہے آپ حضرات کے سامنے، آپ کسی کو زمین دیتے ہیں کہ اس کو آپ کاشت کریں، زمین میری ہے، کاشت آپ کریں. اس کی تین صورتیں ہیں. نمبر ایک، جو زمین میں فصل آئے گی نا، گندم، اس میں 15 من میرا یا 10 من میرا، باقی تیرا، یہ حرام ہے اور سود ہے. ایک. دو، جو کچھ تم کاشت کرو گے آدھا میرا آدھا تیرا، فیصد، ایک حصہ میرا دو حصے تیرے، یا دو میرے ایک تیرا، تو ہی جائز. تین، فصلانہ 6 مہینے کے بعد مجھے 6,000 10,000 دو گے، یہ ہے کراء الارض، یہ ہے زمین کا کرایہ. فصلانہ 6-7 ہزار روپے دو گے، یہ جائز ہے. اس پر کل امت کا اجماع ہے علاوہ ابن حزم کے. وقاد قول ابن حزم خارقا للاجماع، تو وہ اجماع کے خلاف ہے. بہرحال یہ شرعی مسئلہ ہے. دکانوں کا کرایہ، زمین کا کرایہ جائز ہے، اور جس کے پاس جتنا گندم آ جائے اس کا وہ عشر ادا کر لے، زکوٰۃ ادا کر لے. اگلا جو مسئلہ آپ حضرات کے سامنے ہے وہ ہے قصاص. حدود اور قصاص پر تفصیلی بیان ہو چکا ہے، آپ دیکھ لیں. لیکن قصاص، جس نے آپ کے رشتہ دار کو قتل کیا، محرم اپنا، آپ اس کے ولی ہیں، آپ بدلہ نہیں لے سکتے، حکومت کو کہو گے. خود یہ کام کرو گے، حکومت آپ کو مارے گی، تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. ہاں، ایک آدمی نے آپ کے رشتہ دار کو قتل کر دیا، محرم، ولی، آپ اس کے ہیں، اس کے بدلے آپ نے اس کو قتل کر دیا، تو آخرت میں آپ قاتل نہیں ہیں. لیکن دنیا میں قانون آپ نے ہاتھ میں لے لیا، حکومت آپ کو مارے تو اس کو اجازت موجود ہے کہ آپ کی پٹائی کرے کہ آپ نے قانون کیوں ہاتھ میں لے لیا. اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اپنے قانون کو نافذ کرے، اس کا خیال کرے. حکومت والی سستی کرتے ہیں، ملک میں فساد ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اگلا جو مسئلہ ہے آپ حضرات کے سامنے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات نعوذ باللہ من ذالک، ایک لڑکی چلی جاتی ہے عدالت میں اور وہاں نکاح کر لیتی ہے. کیا نکاح ہو جاتا ہے؟ سوال، سائن آف انٹروگیشن. اس کا جواب یہ ہے کہ اگر لڑکا پیسہ پیشہ تعلیم کے اعتبار سے لڑکی سے اوپر ہے یا برابر ہے تو نکاح ہو گیا. لیکن اگر لڑکی پیسہ پیشہ تعلیم کے اعتبار سے اوپر ہے تو نکاح نہیں ہوا. وَأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَنْعَقِدُ عَلَيْهِ الْفَتْوَىٰ، اس پر فتویٰ ہے.
لیکن اگر برابر ہو لڑکی یا لڑکی نیچے ہو، پیسہ پیشہ تعلیم کے اعتبار سے تو نکاح ہو گیا، لیکن مکروہ ہے، بے برکت ہے، اس لیے کہ اولیاء سے انہوں نے مشورہ نہیں کیا، تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ ایک لڑکی بھاگ گئی، بعض علاقوں میں اس کو قتل کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اے لوگو ظلم مت کرو، اور ناراض بھی نہ ہو میری بات پر۔ آپ کے بیٹے اور بھائی جب غلط حرکت کرتے ہیں، آپ کلاشنکوف اٹھاتے ہیں، وکیل پکڑتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں بھائی بیٹے کو، لیکن اگر لڑکی یہی حرکت کرے تو اس کو آپ قتل کرتے ہیں، تو یہ لڑکیوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے؟ لڑکوں سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ان کو آپ نہیں مارتے ہیں، لڑکیوں کو مارتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ غیرت کے نام پر قتل یہ غلط ہے۔ اس کی سزا یہی کافی ہے کہ اس کا نکاح اسی لڑکے کے ساتھ کرا لو، ایک دو ان کو کہو آئندہ ہمارے گھر نہ آؤ، یہ سزا کافی ہے۔ وَنَخْلَعُ نَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكُمْ، لیکن قتل و قتال مت کرو۔ بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے وکیل پکڑتے ہو، کلاشنکوف اٹھاتے ہو، اپنی ہی بیٹی کو قتل کرتے ہو کہ چوک میں لوگ کیا کہیں گے، یہ بری بات ہے۔ اگلا جو مسئلہ ہے، آپ حضرات کے سامنے سارے مسائل تو گزر گئے، اور میں نے آپ حضرات کے سامنے طہارت سے لے کر میراث تک تمام فقہی مسائل بیان کر دیے۔ وہ ویڈیوز یوٹیوب پر موجود ہیں، اور اس کو آپ دیکھ لیں، اور ان میں حرام چیزوں سے آپ بچیں۔ تو عقیدہ جو ہے آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ عقیدے سے شرک نکالو، اس میں توحید ڈالو۔ عمل سے غلط رواج ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک رواج، صحیح رواج، غلط رواج نکالو، بدعات سیئہ نکالو، اس میں سنت ڈالو، اور دماغ سے شرک نکالو، اس میں توحید ڈالو۔ شرک ہوگا نبی کی شفاعت نہیں ملے گی، بدعت ہوگی نبی علیہ السلام کے ہاتھ کوثر نہیں ملے گا۔ بس ہم کہتے ہیں یہ چیز شرک اور بدعت نہیں ہے، یہ چیز شرک اور بدعت نہیں ہے، یہ چیز شرک اور بدعت نہیں ہے، تو یہ شرک اور بدعت ہے کیا چیز؟ یہ شرک اور بدعت ہے کیا چیز؟ اگر یہ نہیں ہے، کیوں ہم شرک و بدعت کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ نہیں ہے، تو ہے کیا چیز؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ مزاروں کے اوپر جو شرک اور بدعت ہوتے ہیں واضح، بابا جی کے لیے جھنڈا لے جاتے ہیں، وہ کسی پارٹی میں نہیں، چادریں لے جاتے ہیں، ان کو سردی گرمی لگتی نہیں، پھول اور اگربتی لے جاتے ہیں، وہ سونگھتے نہیں، نمک لے جاتے ہیں، وہ چھاٹتے نہیں، چینی لے جاتے ہیں، وہ کھاتے نہیں، پیسے وہاں پھینکتے ہیں، بابا جی شاپنگ کرتے نہیں، تیل وہاں لے جاتے ہیں، بابا جی مالش کرتے نہیں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ بابا جی نے کوئی کتاب لکھی چیزیں لایا کرو، بس غلط کام کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقیدے کو ٹھیک کرو۔ یاد رکھو ایک بات، ناراض نہ ہونا، فلانا بابا جی بیٹا دیتا ہے، فلانا مشکل کشا ہے، فلانا مشکل کشا ہے، فلانا خزانہ دیتا ہے، فلانا کشتی پار لگاتا ہے، یہ لوگ کہتے نہیں کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ بابے جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، ہم ان کے قدموں، وہ ہمارے قدموں کی، ہم ان کے قدموں کی خاک ہے، وہ ہماری عزت ہے، وہ ہماری پگڑی ہے، وہ ہمارے بزرگ ہے، وہ ہمارے اسلاف ہے۔ تو جب یہ بزرگ نہیں تھے تو مشکل کشا کون تھا؟ اللہ۔ فلانے بزرگ اولاد دیتا ہے، استغفر اللہ، چلو جب یہ نہیں تھے تو کون اولاد دیتا تھا؟ اللہ۔ جب یہ آ گئے تو اللہ کی چھٹی ہو گئی۔ یہ آسان بات آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، عقیدے کو ٹھیک کرو۔ تو پہلی بات عقیدے کی تھی۔ دوسری جو بات ہے تعلیم۔ ایک علم فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ علم بہت سارے ہیں، مثلا علاقے میں ایک ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے، علاقے میں ڈاکٹر نہیں ہے، سارے گناہگار ہیں۔ اس طرح لیڈی ڈاکٹر، گائنیکالوجسٹ، یہ بھی ضروری ہے، اگر نہیں ہے تو سارے گناہگار ہیں۔ عورتوں کون چیک کرے گا؟ عورت نہیں تو مرد چیک کر سکتا ہے۔ اس طرح لوہار کا ہونا ضروری ہے، مستری کا ہونا ضروری ہے، یہ سارے علوم ضروری ہیں، فرض کفایہ ہے۔ اور اس کے لیے ملک کے لیے ایٹمی سائنسدان کا ہونا، یہ بھی کیا ہے بولو؟ فرض ہے۔ ملک کا ایٹمی سائنسدان نہیں ہے تو پورا ملک گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، یہ فرض کفایہ علم ہے۔ اس طرح علاقے میں ایک عالم کا ہونا فرض کفایہ ہے۔ علاقے میں عالم نہیں ہے، سب گناہگار ہے، ایک عالم بن گیا باقی نہ بنائے، کوئی بات نہیں۔ ایک ہے فرض عین علم، توجہ سے سنو،
فرض عین علم ہر مسلمان مرد عورت پر اتنا علم فرض ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے احکام اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق گزار دے. اتنا علم ہر ایک پر فرض ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ کتنا ہے؟ وہ 4 علوم جو ہر ایک پر فرض ہے. نمبر 1 دماغ کا علم. توحید کو سمجھو، اس پر عمل کرو. شرک کو سمجھو، اس سے بچو. زبان کا علم. انگلش کی سپیچ اور سپیک انگریزوں کی طرح، قرآن کی سپیچ اور سپیک عرب کی طرح. اقرأ القرآن بالحروف العرب واصواتها. قرآن پڑھو عرب کی آوازوں سے اور عرب کے اندازوں سے. قرات اور تجوید سیکھو. ہر ایک پر واجب ہے، سب کی تلاوت غلط ہے. اس کے لیے میں نے 13 کلپس بنائے ہوئے ہیں واٹس ایپ پر، وہ مجھ سے لے لیں. گھر بیٹھے بیٹھے تجوید، قرات، 10 سورتیں، نماز کا سبق، دعائے قنوت، جنازے کا سبق سیکھ لیں. اگر استاذ کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے ہیں، آپ شرماتے ہیں. دین سیکھو، قرات تجوید سیکھو. 0311 444 0006. نمبر 3 بدن کا علم، مسائل کا علم. نمبر 4 دل کا علم. بغض، حسد، کینہ، بدگمانی، کبر، اس کو دباؤ. محبت، صبر، شکر، عاجزی، انکساری اپنے اندر لیں. اتنا علم ہر ایک کے اوپر فرض عین ہے. کم از کم آپ حضرات گھر میں ایک لائبریری رکھیں. قرآن کی تفسیر، حدیث کی شرح، فقہ کی ایک کتاب، یہ ضرور رکھیں. کتاب CD، USB، DVD یہ کسی کو نہ دیں، کوئی واپس نہیں کرتا ہے. تو معارف القرآن یا آسان ترجمہ قرآن، معارف الحدیث نعمانی صاحب کی، آپ کے مسائل اور ان کا حل مولانا لدھیانی صاحب کی، وہ اپنے پاس آپ رکھیں. فضائل صدقات، فضائل اعمال، اسوہ رسول اکرم ڈاکٹر عبدالحی عارفی، ایک کتب خانہ گھر میں رکھیں. اس سے آپ استفادہ کریں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو علم حاصل کریں، ٹائم ٹیبل مقرر کریں. ہمارا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے. اسکول، کالج، یونیورسٹی، دفتر، دکان کا ٹائم ٹیبل ہے، دین کا نہیں. اس میں دعا ایک رکھیں لمبی. 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ، شریف پردہ، گانے بجانے کے آلات سے پرہیز، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر. صبح سورہ یاسین، سورہ مزمل، رات کو سورۃ الملک، سورۃ الواقعہ. آخرت کے لیے تیاری کریں. اور اگلی بات جو ہے وہ ہے قرآن. قرآن کی تلاوت کریں. حفظ تو وضو شرط نہیں ہے. ہاتھ میں اٹھاؤ گے تو وضو کرو گے. جنابت میں اور حیض میں، مینسز میں عورت قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے. پڑھے گی، پڑھائے گی تو کپڑے سے پکڑے گی قرآن کو، اور آدھی آیت پڑھ کر سانس لے گی تو پڑھے اور پڑھائے، تاکہ تعلیم کا دروازہ بند نہ ہو. تو قرآن سیکھیں صحیح طریقے سے اور قرآن کی تلاوت کریں. مسجد کے آداب، مسجد میں شور و غل کرنا، آوازیں کھسنا یا اونچی آواز سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. ابن بطال نے فرمایا ذکر بالجہر حرام ہے مسجد میں. بلکہ امام نماز پڑھائے وہاں تک آواز جائے جہاں ضرورت ہے، آگے نہ جائے، مکروہ ہے. اس کا خیال کرنا چاہیے. اگلی بات دعا ہے. ایک لمبی دعا کریں. باکو الا فتباکو، رو یا رونے کی شکل بناؤ. دعا کا اہتمام فرمائیں. چہرے کے سامنے یا سینے کے سامنے ہاتھ، اس میں فاصلہ، آگے پیچھے درود شریف توجہ سے. لا يتقبل اللہ عن قلب لاہن. غافل دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا. توجہ سے دعا فرمائیں. اور سلام، سلم علی من تعرف و علی من لم تعرف. جس کو جانو یا نہ جانو اس پر سلام کرو. سلام کو عام کرو. افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. سلام کو عام کرو. ہنسمکھی کے ساتھ. لوگ سلام کرتے نہیں ہیں یا جان پہچان والوں پر سلام کرتے ہیں. یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے. نام، اچھا نام رکھو. نام کے حوالے سے بات چیت. عربی نام، قرآن و حدیث والا نام، صحابہ تابعین والا نام. انما تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم. قیامت کے دن تمہیں پکارا جائے گا تمہارے ناموں کے ساتھ اور تمہارے باپوں کے ناموں کے ساتھ. ماں کے نام کے ساتھ نہیں پکارا جائے گا. فاحسنوا اسماءکم، اچھے اچھے نام رکھو. اچھا نام رکھو، مانے والا. کلام بات چیت آپ کریں، اس میں گالی، غیبت اور چغلی نہ ہو. خاموشی بہتر ہے.
ورنہ صحیح بات کرے، دعوت کی بات کرے، دین کی بات کرے، نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے۔ ہر مجلس میں، جس مجلس میں آپ بیٹھ جائیں، ضرور اللہ اور رسول کی بات کریں، معمولی دین کی دعوت دیں گپ شپ کے دوران۔ جس مجلس میں اللہ رسول کا تذکرہ نہ ہو، جیسے کہ وہ لوگ مردے گدھے سے اٹھ گئے، استغفر اللہ۔ تو دین کی دعوت دیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ عورتیں دین کی دعوت دیتی نہیں ہیں، فیشن، کپڑے، کٹ، کپڑے، جوتے، سینڈل، ہار، اس کے اوپر باتیں کرتے ہیں، یا غیبت چغلی، یہی ان کا کام ہے۔ المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مسلمان مرد مردوں کے دوست، عورتیں عورتوں کی سہیلیاں، نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے۔ اور عیادت، العیادہ فواق ناقہ، عیادت کے لیے جاؤ، چاہے یہ جو ہم دودھ لیتے ہیں بکرے سے، تو دو پکڑنے کے درمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو عربی میں فواق بولتے ہیں۔ اتنی عیادت کرو، 70,000 فرشتے آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ عیادت بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے، وہاں پیسے بھی دو اگر وہ غریب کے نہ جنازے میں جاتے ہیں اور نہ عیادت کے لیے جاتے ہیں، تو ان باتوں کا آپ خیال کریں۔ عیادت، قبور، قبرستان جانا چاہیے۔ عورتوں کا بھی قبرستان جانا جائز ہے، لیکن باپردہ ہو، 78 کلومیٹر کے اندر ہو، مرد ساتھ ہو، اس کا عقیدہ بالکل پاک صاف ہو تو جائز ہے۔ سیاستہ کی روایت ہے کہ ہماری مائیں قبرستان گئی ہیں تو جائز ہے، عقیدہ ٹھیک ہو۔ اسی طرح اگلا مسئلہ ہے، ایک کتاب آپ کو پڑھا رہا ہوں ترتیب وار، جو آج مکمل ہو جائے گی، باب القتل۔ ایک گدھا ہے یا گھوڑا ہے یا بکرا ہے یا کتا ہے، وہ پاگل ہو گیا یا زخمی ہو گیا، لوگوں کو کاٹے گا یا مرض متعدی ہوگا، اس کو قتل کرنا جائز، یہ فقہاء نے لکھا، اسلام میں جائز ہے۔ یا راستے میں کوئی کتا ہے، صحیح ہے لیکن لوگوں کو تنگ کر رہا ہے، تو لکھا ہے کہ تھانے میں رپورٹ درج کرنا چاہیے، وہ نہ مانے تو اس کے بعد اس کو قتل کرنا جائز ہے، لیکن دشمنی نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اگلا جو مسئلہ ہے وہ ہے کپڑے۔ کپڑے وہ پہنو جو حیادار ہو، مخصوص کپڑے فرض یا واجب نہیں، حیادار ہو، عزت والے ہو، بدن چھپ جائے، اعضاء نظر نہ آئے، تو ایسے کپڑے آپ پہن سکتے ہیں۔ اگلی بات ہے ولیمہ۔ پہلے دن ولیمہ کرنا سنت ہے، دوسرے دن جائز ہے، تیسرے دن ریاکاری ہے۔ ولیمہ وہ ہوتا ہے جب میاں بیوی آپس میں ملاقات کریں تو آئندہ کا کھانا، ملاقات ہو جائے چائے ملاپ نہ ہو، وہ کھانا، اس سے پہلے جو کھانا ہے بارات کا وہ مکروہ ہے، وہ منع ہے۔ شر الولیمہ، وہ شریر ولیمہ ہے، یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء، کہ مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑا جائے، یہ شریر ولیمہ ہے۔ یدعا لها من اباها ویترک من یاتیها، جو آنا چاہتے ہیں اس کو بلاتے نہیں ہیں، جو نہیں آنا چاہتے آپ نے ضرور آنا ہے کیونکہ مالدار ہے نا، وہ شریر ولیمہ ہے۔ اگلی بات جو ہے ختمہ، میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جب آپ کے گھر بچہ پیدا ہو جائے تو آپ برتھ ڈے نہ کریں، برتھ ڈے نہ کریں، بلکہ آپ نے عقیقہ کرنا ہے۔ سنت طریقہ، پہلے دن جب بچہ پیدا ہو جائے 3 کام ہیں، 7ویں دن 6 کام ہیں، یاد کرو۔ پہلے دن 3 کام ہیں، بچے کو صاف کرو، دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت، عام اذان، فجر کی نہیں، کھڑے ہو کر بچے کو اٹھا کر، اور نیک مرد یا عورت کے منہ میں میٹھی سی چبوا کر میٹھی چیز اس کے تالو کے ساتھ لگانا، اس کو تحنیک بولتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں پہلے دن سنت۔ 7ویں دن 6 کام ہیں، اس کے سر کے بال ہٹاؤ، چاندی کے ساتھ تولو، 150-200 روپے بنتے ہیں، غریب کو دے دو۔ 50-60 روپے کا زعفران لا کر اور پانی میں، نیم گرم پانی میں ڈال کے اس کے سر پر لگانا ہے، اس کا ختنہ کرانا ہے، جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، بعد میں مشکل ہوتا ہے۔ 7ویں دن ختنہ کرائے، اور لڑکا ہے 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1 بکرا، اگر طاقت نہ ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کی طرف سے 1 بکرا کیا تو 1 بھی جائز ہے، اس کی طاقت نہیں ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں، کرے شوق سے کرے۔ 7ویں دن سنت، 14ویں اور 21ویں دن مستحب ہے، بعد میں صدقہ ہے، بڑی جانور میں کر سکتے ہو، بڑی عید میں جائز ہے۔ یہ ہے ولیمہ اور ختمہ۔
اور اچھا سا نام رکھو۔ دوائی، کافر اور مسلمان دونوں سے آپ دوائی لے سکتے ہیں۔ روحانی علاج کافر سے حرام ہے، جسمانی علاج یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے، ڈاکٹر سے یا حکیم سے یہ جائز ہے۔ دوائی میں حرام چیز سے آپ بچیں۔ عورت کو چیک کرائے، مرد کو چیک کرائے، بے پردگی نہ کریں۔ اگلی بات یہ ہے، اگر آپ پر کسی کا قرضہ ہو تو قرضہ ادا کریں۔ اس میں آپ حضرات سستی کرتے ہیں، خود آپ جائیں اور ان کو قرضہ دیں۔ میرے اوپر جس کا قرض ہو میں خود جاتا ہوں، ہمیشہ میرے در پر کوئی نہیں ہے، جانا چاہیے۔ وہ بار بار آتا ہے، مطل الغنی ظلم، جس پر آپ کا قرض ہے اور آپ نہیں دے رہے ہیں، یہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ اب ظلم ظلمات یوم القیامہ، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو ان باتوں کا بھی آپ خیال کریں۔ یہ جو ہماری کتاب تھی یہ مکمل ہو چکی ہے، اور باقی جو مسئلہ ہو تو آپ واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں 0311444006۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور انشاءاللہ ہم قرآن شروع کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اول قرآن سے لے کر آخر قرآن تک اس کا سلیس ترجمہ، اس کی تشریح احادیث کی روشنی میں وہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر چلے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔